بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا بننا چاہتے ہوں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دین اسلام کا اتنا علم آ جائے کہ ہم مبلغ بن جائیں، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں اور اللہ انہیں کتنا پسند فرماتا ہے، یہ آپ میں سے بیشتر لوگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایسا ہی ایک سوال ایک مسلمان لڑکے نے کیا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ کیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا انسان بنا جا سکتا ہے یا کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوستو، ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ باتیں سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں سدھار لا سکیں اور اللہ کی قربت پانے کا ایک اور موقع ہمیں مل جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس لڑکے کی ہونے والی یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے۔ ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ Assalamu alaikum. My name is Naveed Ahmed and I'm a surgeon. To be a good surgeon, you need to be well trained. I just wanted to ask Dr. Naik, to do dawah well, how important do you think training is? That's the question. سوال کرنے والے نے اپنا نام نوید احمد بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک سرجن ڈاکٹر ہیں، اور سرجن ڈاکٹر بننے کے لیے بہت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک داعی اور مبلغ تبلیغ کرنے والا بننے کے لیے کتنی ٹریننگ درکار ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دینے کے لیے مائکروفون کے سامنے آئے اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ داعی بننے کے لیے آپ کو بہت ٹریننگ درکار ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 4۔ اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو جائے تو اس کی تبلیغ کرو۔ لہٰذا اگر آپ کو ایک بھی آیت کہیں سے معلوم ہو اور سمجھ آ جائے تو اس کی بھی تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے ایک دن میں شیخ احمد دیدات جیسا بنوں گا اور پھر تبلیغ شروع کروں گا، وہ وقت اتنی آسانی سے آنے والا نہیں، بلکہ وہ آنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی مثال دے کر کہا کہ آپ ایک سرجن ڈاکٹر ہیں، یہ بننے کے لیے، سرجری کرنے کے لیے آپ نے پہلے ڈاکٹریت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر آپ وہ تعلیم حاصل کیے بغیر ان پڑھ ہوتے ہوئے کسی انسان کی سرجری کریں گے تو آپ پر جرمانہ ہوگا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک یا دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جو ایک آیت بھی آپ سمجھیں، اسے اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کو اس پر مکمل عبور ہو جائے تو پھر اس کی تبلیغ شروع کر دیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ڈاکٹر سرجن سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پہلے آپ نے MBBS کیا ہوگا، پھر ایک اور ڈگری کی ہوگی، پھر اسپیشلائزیشن کی ہوگی، اور پھر مزید پڑھا ہوگا، اور ابھی بھی آپ مزید پڑھ سکتے ہیں اور مزید بڑے اور قابل سرجن بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دین اسلام کا مبلغ یا داعی بننے کے لیے آپ کو جہاں ایک آیت آتی ہے، پھر آپ کو 2 آیات کو سمجھنا اور سیکھنا ہے، پھر مختلف معاملات کو سمجھنا اور سیکھنا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سرجن سے ایسا سوال کیا جسے سن کر وہ کچھ حد تک شرمندہ بھی ہوا، اور یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر شرمندگی محسوس کریں گے، کیونکہ ہم میں سے سبھی لوگ داعی تو بہت شوق سے بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ احمد دیدات کو دیکھ کر، لیکن ہمارا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے والا ایک سچا مسلمان بننا ہوگا، اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، آیات کی تفسیر کو سمجھنا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ڈاکٹر سرجن سے سوال کیا کہ آپ نے اپنا ڈاکٹر سرجن بننے کے لیے یقیناً 5 سال 6 سال تو پڑھا ہی ہوگا، مجھے بتائیں کہ آپ نے داعی بننے کے لیے کتنے سال پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے؟ سوال پوچھنے والا لڑکا اس کے جواب میں خاموش رہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے طنز کرتے ہوئے یا پھر مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز سے کہا کہ جب آپ سرجن بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کئی سالوں تک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کو داعی بننا ہوتا ہے تو آپ راتوں رات داعی بن جانا چاہتے ہیں۔ ایک رات میں آپ ماہر نہیں بن سکتے، لیکن آپ شروع تو کر سکتے ہیں۔ اپنا منہ تو کھولیے، جو ایک آیت بھی سیکھی ہے وہ تو سکھائیے دوسروں کو۔ DM, MS is there, then MCH is there. Fine. The more you keep on spending time, the more you'll become an expert. Now, for doing a surgery, you may spend minimum about 6-7 years, correct? Only after passing your 12th standard or A level, whatever it is here. How much time have you spent for dawah? How much? So, when we want to become an engineer, you spend 4 years. When you want to become a doctor, you spend 5 years. Dawah, you want to do overnight. You can't become an expert overnight, but at least you make a beginning, at least open your mouth. As far as I'm concerned,
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہ وہ کیسے دائی بن گئے یاد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا یا میں جوان بھی ہو گیا تھا اس وقت تک بھی میں ہکلاتا تھا اور مجھ سے اپنا نام بھی صحیح سے نہیں بولا جاتا تھا. مجھ سے کوئی میرا نام پوچھتا تھا تو میں جواب میں کہا کرتا تھا ذاکر. اور اس کے بعد اللہ کے کرم سے میں نے قرآن پاک کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا. میری ملاقات شیخ احمد دیدات سے ہو گئی. میں نے وہاں سے کمپیریٹیو ریلیجن کو بھی سمجھ لیا. اور پھر مجھے ایک روز احساس ہوا جب بھی میں غیر مسلموں سے بات کرتا ہوں اور تبلیغ کر رہا ہوتا ہوں انہیں دعویٰ دے رہا ہوتا ہوں تو اس موقع پر میں ہکلاتا ہی نہیں, میں بالکل ٹھیک سے بول لیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ ایک عام آدمی بھی کبھی سٹیج پر کھڑا ہو اور بہت زیادہ آڈینس ہو تو اس سے بولا نہیں جاتا. میں تو تھا ہی ہکلا, مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا تھا. تو عام طور پر لوگ خوابوں میں تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, خواب تو آزاد ہوتے ہیں, مگر میں تو اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کبھی دائی بن جاؤں گا اور اتنے ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں مخاطب ہوا کروں گا, سٹیج پہ کھڑا ہو کر تقریر کروں گا. لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے فضل سے میں آج ہزاروں لوگوں کے سامنے تقاریر کرتا ہوں اور مختلف لیکچرز دیتا ہوں. الحمدللہ میں نے ایک مرتبہ 10 لاکھ کے مجمع کے سامنے بھی تقریر کر رکھی ہے. اب اگر آپ میری زندگی کو سمجھیں اور میری زندگی میں واپس جا کر دیکھیں تو میں تو آخری آدمی ہوں گا دنیا کا جسے کوئی کہے گا کہ آپ دائی بن جائیں, کیونکہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا تو دعوت کیسے دیتا. لیکن میں نے جہاد کیا. جہاد کا مطلب صرف تلوار لے کر لڑنا نہیں ہوتا, جہاد کا مطلب جد و جہد, محنت اور کوشش کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت چیپٹر نمبر 29 آیت نمبر 69 میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے, اور اگر تم اللہ کی راہ میں نکلتے ہو تو بے شک اللہ تمہاری مدد کرے گا. میں اللہ کی راہ میں نکلا, میں نے محنت کی اور اللہ نے میری مدد کی, اور یوں میں دائی بن گیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. In my childhood, I was a stammerer. Even in my adulthood, I was a stammerer. If you ask me what was my name is Zakir. That was me. When I met Sheikh Ahmad Deedat, I was inspired by him, and I started doing dawah. And I realized when I spoke with non-Muslims, I never used to stammer. Normal human being, when he comes on the stage, he will stammer. In my dreams, I could have dreamt of becoming the best surgeon in the world. I could have dreamt. In your dreams, you can dream anything. But I couldn't dream of speaking in front of 25 people. I was a stammerer. And now, alhamdulillah, with Allah's help, I'm giving talks in front of thousands of people, hundreds of thousands. I've been given a talk in front of 1 million people live, alhamdulillah. So if you go back, if you see my life back, I would be the last person, one of the last category who could do dawah. But I did jihad. Jihad means to strive. I didn't take a sword. To strive and struggle, I did jihad. I strived and I struggled, and Allah opened up the pathways. Allah says in Surah Ankabut chapter 29 verse number 69, if you strive in Allah's path, Allah will open up your ways. I strived, alhamdulillah, and ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتا کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ اپنی زندگی میں آج بھی صحیح سے نہیں بول سکتے اور وہ ہکلاتے ہیں. جب بھی وہ آف سٹیج اپنی عام زندگی میں بات کرتے ہیں تو وہ ہکلاتے ہیں اور ان سے ٹھیک سے نہیں بولا جاتا, لیکن جب بھی وہ سٹیج پر آتے ہیں یا کہیں پر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کبھی نہیں ہکلاتے, اور یہ اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے, اللہ کی مدد ہے. مگر یہ سب اللہ نے بہت محنت اور جہاد کے بعد عطا کیا ہے, اور اس محنت کا صلہ یہ ہے کہ آج میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں. دیکھیے کتنے یہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں. اگر میں دنیا کا بیسٹ سرجن ڈاکٹر بھی بن جاتا تب بھی اتنے لوگ مجھ سے ملنے نہ آتے جس طرح سے لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. الحمدللہ میں دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں. میں بہت کم عمر میں ہی الحمدللہ اتنا پسند کیا جانے لگا. اللہ نے مجھے کم عمری میں ہی اتنی عزت سے نواز دیا. بڑے بڑے شیخ, منسٹرز, وزرائے اعظم, سربراہان مملکت, بادشاہ, ان سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. میں نے کبھی بھی دائی بننے کا اس لیے نہیں سوچا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور میں ایک سیلیبریٹی کا سٹیٹس رکھوں, لوگ میرے آگے پیچھے دوڑتے رہیں. کبھی ایسا نہیں سوچا. میں تو ڈاکٹر بننے چلا تھا, میڈیکل ڈاکٹر, لوگوں کا علاج کرنا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگوں کا کام ہے, دوسروں کی تکالیف کو حل کر دینا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر بننا برا کام ہے, واقعی بہت نیک کام ہے, لیکن مجھے اس سے بھی نیک کام اور اس سے بھی بڑے کام کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا. تو پھر میں ڈاکٹر سے دائی بن گیا, یعنی کہ جسم کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر بن گیا. الحمدللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اور ہم جیسے باقی مسلمان کیسے دائی بن سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بھی مختصر الفاظ میں خلاصہ پیش کرتے ہوئے جواب دیا. involved in the field of dawah, my stammering went away. Yet I do stammer sometimes.
off the stage. But on the stage, alhamdulillah, Allah helps me. It's a miracle. I was inspired by Sheikh Ahmad Deedat. Whatever I learned, whatever I heard from his cassettes, I started talking. Allah kept on helping me more and more, and now I'm here. Even if I'd been the best surgeon in the world, all of you wouldn't have gathered here, correct? And the respect that Allah has given me at this young age. Even if I'd been the best surgeon in the world, the people that want to meet me, the people I meet, the kings, the sheikhs, the ministers, alhamdulillah. I never did dawah for fame or popularity. I took up medicine, I'm a medical doctor, because I thought it was the most noble profession. It is, alhamdulillah, I'm not saying no. But I found a nobler profession. Therefore I changed from a doctor of the body to the doctor of soul. But the best thing, brother, whatever you have heard today, people normally enjoy, they clap. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں اور آپ اس اجتماع میں موجود ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں یا کہیں سے بھی دنیا میں سن رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ جا کر دوسروں کو سکھائیں. لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، مسکراتے ہیں، جاتے ہیں، اگلے دن سب بھول جاتے ہیں. نیا دن، نئی زندگی، اور جو کل سیکھا وہ سب بھول گئے. جو بھی آپ نے یہاں پر سیکھا اس کا 10%، 5%، کچھ بھی نہیں تو 2% تو یاد رہ جاتا ہوگا. وہ جا کر دوسروں کو بتائیں. اور جو ہی آپ دعوت اور تبلیغ کی نیت سے اللہ کے حکم سے سیکھی گئی نیک بات اور دین اسلام کی تبلیغ والی بات یہاں سے سیکھ کر کسی بھی دوسرے انسان کو بتائیں گے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں، میں نے تو کوئی ٹریننگ نہیں لی، نہ میں نے کوئی کورس کیا ہے. بس میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر چکا تھا. اللہ میری مدد کرتا گیا اور میں بھی یہ کام آگے بڑھاتا گیا. اللہ کی مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا. بے شک اللہ کے فضل اور کرم سے ہی یہ سب ہوا. لہٰذا اگر میں خلاصے میں بیان کروں تو داعی بننے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی مدد چاہیے، دوسرے نمبر پر بہت سخت محنت چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ٹیکنیک چاہیے. اگر آپ کو ٹیکنیک سیکھنی ہے، آپ اپنے جذبے سے اللہ کی مدد اور محنت کا عزم رکھتے ہیں، تو اس کے بعد ٹیکنیک سیکھنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرا اسکول ہے جہاں پر میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور لوگ آ کر سیکھتے ہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں. اور آج کے دور میں سال 2022 میں اس کی جدید شکل ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہی الہدایہ پلیٹ فارم ہے، جہاں پر دعوت و تبلیغ کی ٹریننگ دی جاتی ہے جسے آپ انٹرنیٹ پر ایکسس کر سکتے ہیں. Best thing, brother, whatever you have heard today, people normally enjoy, they clap. Tomorrow back to work, they are the same. When they go back to work, they should try and repeat something from me what they've heard. At least 10%, if not 10%, 5%, at least 2% start. And the moment you start, Allah will help you. So the moment you keep on doing dawah, Allah will help you. I haven't done any course. I haven't been trained by anyone. Allah, mashallah, helped me. And without His help, it's not possible. But we have Allah at the fingertips. First is the help of Allah. Second is hard work. Third is technique. So number one is Allah's help. Hard work is from you. Technique we give, that is the least important. But you don't wait till you become an expert. What do you know? Start, and then Allah will help you more. Hope that answers the question. یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ بس آپ شروع کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. دوستو، ٹیم ہم قدم چاہتی ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی جو کچھ سیکھا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیجئے اور اللہ کے پیغام کو آپ نے جو سمجھا ہے وہ دوسروں کو سمجھانا شروع کر دیجئے. لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص ڈاکٹر ذاکر نائک یا شیخ احمد دیدات جتنا بڑا ہی داعی بنے. اپنے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے یا دفتر میں بھی آپ داعی بن سکتے ہیں اور اللہ کی کلام سے جو بھی نیک بات آپ سیکھیں بڑے تحمل اور ادب کے ساتھ دوسروں کو بتائی جا سکتی ہے. یقیناً اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.